آج ہم کچھ وقت خدا کے کلام کا مطالعہ عنوان ہماری آسمانی ماں کے تحت کرنے میں گزارتے ہیں۔ کتاب مقدس کی 66 کتابوں میں سے سب سے اہم تعلیم جو خدا نے ہمیں بخشی ہے وہ خدا ماں کی سچائی ہے، جسے ان آخری دنوں میں ضرور تمام بنی نوع انسان کو جاننا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے مطالعہ کیا تھا کہ آسمانی ماں پاک ترین مقام کی حقیقت ہیں، اور ہم نے کئی بار سیکھا ہے کہ زمینی خاندان عکس ہے اور آسمانی خاندان اس کی حقیقت ہے۔ آج آپ کے ساتھ یہ کلام بانٹنے کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ خدا ماں پر ایمان نہیں رکھتے، تاہم کتاب مقدس سکھاتی ہے کہ ہمیں خدا ماں پر اعتقاد رکھنا چاہیے۔ آخر کار ابدی آسمان کی بادشاہی میں پہنچنے کے لیے آج ہمیں ایمان کی کس راہ پر چلنا چاہیے؟ کتاب مقدس سے اس کا جواب معلوم کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ ہر ایک جو خدا کے کلام کو درست طور پر سمجھتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ چٹان پر اپنا گھر بنانے والے عقل مند آدمی کی مانند ہے۔ تاہم اگرچہ کوئی کتاب مقدس کے کلام کو سنتا اور پڑھتا ہے، لیکن اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو وہ ایک بیوقوف آدمی ہے۔ اگرچہ اس شخص میں ایمان نظر آتا ہے، پر جب پانی چڑھتا اور مشکلات یا پریشانیاں آتی ہیں وہ آخر کار اپنا ایمان ترک کر دے گا۔ یسوع نے واضح طور پر یوں نبوت کی تھی اور ہمیں آگاہ کیا تھا۔ تو پھر آج کتاب مقدس کی 66 کتابوں کے کلمات جو کہ خدا کے بھیدوں کا ذخیرہ خانہ ہے سے ہم آسمانی ماں کے وجود کے بارے میں ایک بار پھر تصدیق کرتے ہیں۔ خدا سے بخشی گئی سب تعلیمات کو مکمل طور پر عمل میں لاتے ہوئے ہم اس راہ پر جس کی قیادت ماں کرتی ہیں آخر تک چلیں، جہاں کہیں وہ ہمیں لے جائیں، تاکہ ہم ضرور ابدی آسمان کی بادشاہی میں پہنچ سکیں۔ اگرچہ بے شمار لوگ یہ جانے بغیر کہ کہاں جائیں بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں، پر کیا خدا نے ہمیں ہماری زندگیوں میں مقصد اور سمت نہیں بخشی ہے؟ ہم کتنے مبارک ہیں! ہم واقعی خدا کے مبارک لوگ ہیں۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے زندگی کا مقصد کیا ہے تو مہربانی سے انہیں وائس باب 12 آیت 13 دکھائیں۔ انہیں آگاہ کریں کہ ہمیں خدا کا خوف ماننا چاہیے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے۔ ہر کام جو ہمیں کرنا ہے اس میں موجود ہے۔ اگر ہم اس راہ پر چلنا جاری رکھیں تو آخر میں ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو پھر کیا سیون کے سب فرزندوں کو جلالی دنیا میں جہاں نہ موت نہ ماتم ہے ہمیشہ کی زندگی اور برکات بخشی نہیں جائیں گی؟ ہم پر ماں کے بارے میں سچائی کو ظاہر کرنے کی غرض سے خدا نے ہمیں کتاب مقدس میں ایسی شخصیات سے متعارف کروایا ہے جو آسمانی ماں کو ظاہر کرتی ہیں۔ پیدائش باب 3 میں ہوا زندوں کی ماں کے طور پر ظاہر ہوتی ہے، اور پیدائش باب 17 میں سارا قوموں کی ماں کے طور پر ظاہر ہوتی ہے، اور گلتیوں باب 4 میں نئی یروشلم آسمانی ماں کا ذکر کیا گیا ہے۔ لفظ ماں کے ذریعے ہماری روحانی ماں وجود رکھتی ہے، اس کی گواہی کتاب مقدس اور انبیاء دیتے ہیں۔ پہلے ہم پیدائش باب 3 سے دیکھتے ہیں۔ باب 3 آیت 20، اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا اس لیے کہ وہ کون ہے؟ سب زندوں کی ماں ہے۔ وہ سب زندوں کی ماں بنے گی۔ یہاں کہا گیا ہے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ خدا ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہوا سب زندوں کی ماں کو ظاہر کرتی ہے۔
تو پھر خدا ہوا کے شوہر آدم کے ذریعے ہمیں کس کے بارے میں سمجھانا چاہتے ہیں؟ کیا خدا نے آدم کو خدا باپ کو ظاہر کرنے والے شخص کے طور پر متعارف نہیں کروایا؟ یوں خدا نے ہمیں یہ سمجھنا بخشا کہ ہوا ہماری روحانی ماں ہے۔ رومیو باب 5 سے اس کی تصدیق کریں۔ باب 5 آیت 14۔ تو بھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی، جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو کس قسم کا مثیل تھا، آنے والے کا مثیل تھا، گناہ نہ کیا تھا۔ کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آنے والے مسیح کا مثیل ہے؟ مسیح تثلیث کے مطابق کون ہے؟ وہ خدا باپ ہے۔ اس لیے آدم خدا باپ کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر آدم کی بیوی ہوا کا سب زندوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اس لیے ہوا کس کو ظاہر کرتی ہے؟ وہ خدا ماں کو ظاہر کرتی ہے۔ اب پیدائش باب 17 دیکھتے ہیں۔ باب 17 آیت 15 سے۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو ساری نہ پکارنا، اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا اور اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔ یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ اس کی نسل سے کیا ہوں گی؟ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ ہوا سب زندوں کی ماں ہے اور سارا قوموں کی ماں ہوگی۔ آئیں معلوم کرتے ہیں کہ لوکا باب 16 میں خدا کے کلام کے مطابق سارا کا شوہر ابراہیم کس کو ظاہر کرتا ہے؟ کتاب مقدس کی جفت آیات کے ذریعے اور آدم اور ابراہیم کے خاندانوں کے وسیلے خدا ہمیں خدا باپ کے ساتھ ساتھ خدا ماں کی سچائی کے بارے میں بھی سکھاتے ہیں۔ پختہ ایمان کے ساتھ ہم سب سیون کے فرزندوں کو ابدی آسمان کی بادشاہی کی طرف آخر تک دوڑنا چاہیے۔ لوکا باب 16 آیت 23 سے دیکھتے ہیں۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، یہ امیر آدمی اور لازر کی موت کے بعد وقوع میں آیا تھا۔ ایک بار پھر 23 آیت دیکھتے ہیں۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اس نے اسے کیا پکارا؟ اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اور ان سب باتوں کی سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکے، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ امیر آدمی مرا اور عالم ارواح میں عذاب میں مبتلا ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور لازر کو ابراہیم کی گود میں تسلی پاتے دیکھا۔ یہاں ہم امیر آدمی کو اے باپ ابراہیم پکارتے دیکھ سکتے ہیں۔ اصل میں یہ وہ منظر ہے جہاں امیر آدمی کو اے خدا باپ پکارنا چاہیے، تاہم اس نے ابراہیم کو اے باپ ابراہیم کہہ کر مخاطب کیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں آسمان پر باپ کا خطاب صرف خدا کے لیے ہی ہے، یہاں ابراہیم کو باپ پکارا گیا ہے۔ تب ہم کسے سمجھ سکتے ہیں جسے ابراہیم ظاہر کرتا ہے؟ کیا یہ صاف نہیں کہ ابراہیم خدا باپ کو ظاہر کرتا ہے؟ خدا نے کہا، ابراہیم کی بیوی سارا قوموں کی ماں ہوگی، ہوا زندوں کی ماں ہوگی۔ ہوا کو زندوں کی ماں اور سارا کو قوموں کی ماں کا خطاب دیتے ہوئے خدا نے آدم اور ہوا کے خاندان کو ابراہیم اور سارا کے خاندان سے جوڑا تھا، کیونکہ دونوں کے شوہر خدا کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں آدم خدا کو ظاہر کرتا ہے، اور لوکا باب 16 میں ابراہیم کس کو ظاہر کرتا ہے؟ وہ بھی خدا کو ظاہر کرتا ہے۔
हवा किताब मुकद्दस का किरदार है जो खुदा माँ को जाहिर करती है और सारा कौमों की माँ को जाहिर करती है। खुदा ने कहा वो कौमों की माँ होगी और ये कि आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। आदम और इब्राहिम की तारीख से खुदा ने हम पर खुदा बाप और खुदा माँ की सच्चाई को उजागर किया है। अब हम गलतियों बाब 4 से देखते हैं। हवा को सब जिंदों की माँ कहा गया था और सारा को कौमों की माँ कहा गया था और यरूशलेम को हमारी रूहानी माँ कहा गया है। यूं खुदा ने तमाम किताब मुकद्दस में खुदा माँ की सच्चाई को बोया है ताकि बनिनो इंसान उन्हें तलाश करने के काबिल हों। गलतियों बाब 4 आयत 26 देखते हैं। मगर आलमे बाला की यरूशलेम आजाद है और वो कौन है? वही हमारी माँ है। आपके ख्याल से क्या यहाँ माँ हमारी जिस्मानी माँ है? ये माँ हमारी अब्दी रूहानी माँ है। और किताब मुकद्दस क्या कहती है कि वो कहाँ है? वो आलमे बाला पर हैं। आलमे बाला यानी आसमान में यरूशलेम आज़ाद है और वही हमारी माँ है। किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि हवा सब जिंदों की माँ है, सारा कौमों की माँ है और यरूशलेम हमारी रूहानी माँ है। जैसे कि हवा का शोहर जो आदम है और सारा का शोहर जो इब्राहिम है, तो फिर हमारी माँ के लिए भी रूहानी तौर पर किसे होना चाहिए? खुदा बाप को होना चाहिए। मुकाशवा बाब 21 से देखते हैं। बाब 21 आयत 9 से ये लिखा है कि फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे क्या दिखाऊं? दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। और वो मुझे रूम में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसे क्या दिखाया? शहरे मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। फरिश्ते ने कहा, मैं तुझे दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं, और उसे आसमानी यरूशलेम दिखाया। बरा किसे जाहिर करता है? वो किसकी इलामत है? यूहन्ना बाब 1 आयत 29 में किसे बरा पुकारा गया है? बरा यसु मसीह यानी हमारा आसमानी बाप है। यहाँ हमारे रूहानी बाप को बरा कहा गया है। मैं तुझे बरा की बीवी दिखाऊं। फरिश्ते के ये कहने के बाद उसने यरूशलेम दिखाया, जिसका जिक्र गलतियों बाब 4 में किया गया है। आलमे बाला की यरूशलेम आजाद है और वही हमारी कौन है? वही हमारी माँ है। आदम और हवा के ज़हूर से खुदा हम पर खुदा माँ के वजूद को उजागर करते हैं। हम इसे इब्राहिम और सारा के ज़हूर से भी सीख सकते हैं। खुदा ने खिताब दिए कि जिंदों की माँ और कौमों की माँ। तो फिर गलतियों बाब 4 में खुदा ने हमें आगाह किया कि आलमे बाला की यरूशलेम हमारी रूहानी माँ है। किताब मुकद्दस की 66 किताबों से खुदा वाज़िह तौर पर आसमानी माँ के वजूद की तस्दीक करते हैं। पैदाइश की किताब से शुरू करते हुए हम इसकी तस्दीक करते हैं। बाब 1 आयत 26 में ये लिखा है कि फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शिबी की मानंद बनाएं। यहाँ इंसान को बनाने वाले खुदा को हम और अपनी के तौर पर बयान किया गया है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शिबी की मानंद बनाएं और वो समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपाइयों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया। जब इंसान बनाए गए तो खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं। इस कलाम के मुताबिक एक नर बनाया गया था, और जब खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं और एक नारी भी बनाई गई थी। क्या खुदा के हम कहने की वजह साफ नहीं है? क्योंकि खुदा की नर सूरत
اور خدا کی ناری صورت ہے۔ لوگ خدا کی نر صورت کو خدا باپ پکارتے رہے ہیں، تو پھر خدا کی ناری صورت کو کیا پکارنا چاہیے؟ یقیناً وہ خدا ماں ہے۔ ہمیں یقیناً خدا کی نر اور ناری صورتوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ آج ساری دنیا میں بے شمار کلیسیائیں ہیں جو خدا باپ کو جانتی ہیں، تاحال ان کا ایمان خدا ماں کی سچائی سے غافل ہے۔ اگر ہم خدا ماں پر اعتقاد نہ رکھیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیا ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کو ماں کا وجود اہم نہیں ہے؟ ہم اس زمین پر ماؤں کو دیکھ کر آسانی سے اسے سمجھ سکتے ہیں، چونکہ کتاب مقدس کہتی ہے کہ جو زمین پر ہے وہ آسمانی چیزوں کی نقل اور عکس ہے۔ خدا کی تخلیقی کارسازی میں سب مخلوقات کو زندگی ان کی ماؤں سے دی جاتی ہے۔ کیا کتاب مقدس تصدیق نہیں کرتی کہ خدا کی مرضی سب چیزوں میں موجود ہے؟ اسی لیے خدا نے یوحنا رسول کو آخری زمانے میں ایک منظر دکھایا جس میں خدا باپ اور خدا ماں تمام بنی نوع انسان کو آب حیات دیتے ہیں۔ مکاشفہ باب 22 سے دیکھتے ہیں، باب 22 آیت 17۔ اور روح اور دلہن کہتی ہیں، یہاں روح تثلیث کے مطابق کیا خدا باپ نہیں ہے؟ خدا باپ، بیٹا اور روح القدس سب ایک ہی خدا ہیں۔ غالباً آپ نے اس کے بارے میں کئی بار سنا ہے۔ خدا باپ خدا کی نر صورت ہے، خدا بیٹا بھی خدا کی نر صورت کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ایک اور یکساں ہیں، تو کیا ہم تصدیق نہیں کر سکتے کہ یہ سب خدا باپ کو ظاہر کرتے ہیں جس میں نر صورت ہے؟ پھر یہ بات یقینی ہے کہ خدا باپ کی دلہن برا کی بیوی یعنی ہماری ماں ہے۔ خدا باپ اور خدا ماں کہتے ہیں آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ اس آخری زمانے میں یہ صرف سیون میں ہی ہے کہ جہاں خدا باپ اور خدا ماں رہتے ہیں اور لوگ نجات اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب مقدس بار بار اس حقیقت پر زور دیتی ہے۔ لوگوں کو ضرور آنا چاہیے۔ کسے ڈھونڈنے کے لیے؟ انہیں خدا باپ اور خدا ماں کو ڈھونڈنے کے لیے ضرور آنا چاہیے۔ انہیں صرف خدا باپ کو نہیں بلکہ خدا ماں کو بھی ڈھونڈنا چاہیے تاکہ وہ روح اور دلہن سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکیں۔ خدا نے تمام بنی آدم کے لیے خدا کی کلیسیا کو قائم کیا ہے تاکہ وہ روح اور دلہن کے پاس آ سکیں۔ یوحنا رسول نے یہ دیکھا تھا۔ یوحنا رسول کے اس منظر کو دیکھنے کے بعد اس کے سوا کچھ نہیں لکھا کہ آمین، اے خداوند یسوع آ، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک کام جو باقی ہے وہ ان کا آنا ہے۔ کتاب مقدس میں ان سب مکاشفوں اور نبوتوں کے ذریعے کیا ہمیں سمجھنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے کہ خدا ماں کو اس زمانے میں ہماری نجات کے لیے ضرور وجود رکھنا چاہیے؟ کیا باپ نے خدا ماں کے بارے میں صرف لفظوں سے ہی بیان کیا تھا؟ ہم خدا ماں پر اعتقاد رکھے بغیر زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیا عبرانیوں باب 8 میں یہ نہیں لکھا کہ زمینی نظام آسمانی نظاموں کی نقل ہیں؟ جب ہم اس زمین کو جو نقل کا کام کرتی ہے دیکھیں تو ہم صاف طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ روحانی جہان میں ہماری آسمانی ماں کا کیا کردار ہے۔ آیت 17 میں ہمیں کیا حاصل کرنے کے لیے آنے کو کہا گیا ہے؟ کیا زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں آنے کو نہیں کہا گیا ہے؟ اگرچہ یہ وہ ہے جو کتاب مقدس سکھاتی ہے، پر کچھ لوگ اسے ایک کان سے سنتے اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں، جبکہ دیگر اسے اپنے دل میں رکھتے ہیں اور آ کر نجات حاصل کرتے ہیں۔ متی باب 7 سے دیکھتے ہیں کہ کون بیوقوف ہے اور کون عقل مند ہے۔ باب 7 آیت 24 میں یہ لکھا ہے کہ پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر کیا کرتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے،
وہ کس قسم کا آدمی ہے؟ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ اس قسم کے لوگ بہت عقل مند ہیں۔ کیا ان کی عقل مندی ان کے اعمال سے اور اپنے ایمان کو عمل میں لانے سے ثابت نہیں ہوتی؟ آیت 25 سے جاری رکھتے ہیں، اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا، کس قسم کا شخص ایمان نہیں لاتا یا اس پر عمل نہیں کرتا؟ وہ اس بیوقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر کس پر بنایا؟ ریت پر بنایا، اور مینہ برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ یسوع نے ہمیں عقل مند لوگوں اور بیوقوف لوگوں کے درمیان فرق کرنا سکھایا ہے۔ دنیا میں کئی کلیسیائیں اور کئی لوگ پر اعتمادی سے اصرار کرتے ہیں کہ خدا ماں نہیں ہے، تاہم یہ خدا کی تعلیمات کے برعکس ہے۔ خدا ماں کو ضرور وجود رکھنا چاہیے۔ اس حقیقت کو ہزاروں سالوں سے اور کئی انبیاء کے وسیلے خدا سکھاتے رہے اور ہم پر اجاگر کرتے رہے ہیں۔ اگرچہ خدا نے ہماری آنکھوں کو دیکھنا بخشا اور ان تماثیل کو سمجھنا بخشا، پر ان کی آنکھوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ خدا نے انہیں دیکھنا نہیں بخشا ہے۔ متی باب 13 آیت 10 سے دیکھتے ہیں۔ شاگردوں نے پاس آ کر اس سے کہا، تو ان سے تمثیلوں میں کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کی بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر صرف اس ایک حقیقت سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم سب کتنے مبارک ہیں۔ ہم آسمان کی بادشاہی کے بھید سمجھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں بخشے گئے ہیں، لیکن وہ دنیا کے لوگوں کو نہیں دیے گئے ہیں۔ صرف اس ایک حقیقت سے ہی کیا ہم تصدیق نہیں کر سکتے کہ ہم خدا کی نظر میں کتنے خاص اور بیش قیمت ہیں؟ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر ان کو نہیں دی گئی، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے اور نہیں سمجھتے۔ آیت 14 سے جاری رکھتے ہیں، اور ان کے حق میں یسایہ کی یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ تم کانوں سے سنو گے پر ہرگز نہ سمجھو گے، اور آنکھوں سے دیکھو گے پر ہرگز معلوم نہ کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، تا ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع لائیں اور میں ان کو شفا بخشوں۔ لیکن مبارک ہے تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنی۔ کیا دیگر نبیوں کو یروشلم ہماری آسمانی ماں کی یہ قیمتی سچائی ہماری طرح سیکھنے کا موقع بخشا گیا تھا؟ نہیں، انہیں نہیں ملا۔ انہوں نے محض کتاب مقدس کے کلمات کو درج کیا جیسے خدا کے روح القدس نے انہیں تحریک دی تھی۔ وہ یہ سب سننے کے آرزو مند تھے جو آپ نے سنا ہے مگر وہ نہ سن سکے، وہ یہ سب دیکھنے کے آرزو مند تھے جو آپ نے دیکھا ہے مگر وہ نہ دیکھ سکے۔ تاہم ہم اب اس زمانے میں رہ رہے ہیں جب خدا ہمیں یہ سب دیکھنا اور سننا بخشتے ہیں۔ ہماری آنکھیں مبارک ہیں کیونکہ یہ دیکھتی ہیں، اور ہمارے کان کیونکہ یہ سنتے ہیں۔ ہم ہر روز اس برکت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ تاہم چونکہ دنیا کے لوگ اس سچائی کو نہیں جانتے تو وہ کبھی کبھار ہمیں ستانے یا رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ ہمیں پہلے آگاہ کیا گیا ہے، ہم آسمانی ماں کے بارے میں اس سچائی کو سمجھنے میں ان کی مدد کریں۔ عید خیام کے بعد ماں نے کہا تھا، اب سے آئندہ کو ہمارے خوشخبری کے کام میں فرق ہوگا۔ ماں کے ان کلمات کو اپنے دلوں پر کندہ کرتے ہوئے صیون کے تمام خاندانی اراکین کے ساری دنیا میں خوشخبری کی منادی کے بعد یہ خبر ملی تھی کہ روحانی دنیا کے ان کے تجربات پہلے سے بالکل مختلف تھے۔ کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ اب ساری دنیا سے سچائی میں بے شمار لوگ آ رہے ہیں؟ صیون کے سب فرزندوں کو ثابت قدمی سے خدا ماں پر اعتقاد رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ماں کے کلمات پر توکل کرتے ہیں وہ یقیناً بڑے نتائج لائیں گے۔
ایسا کرتے ہوئے آئیں ہم آخر تک ماں کے پیچھے چلیں جہاں کہیں وہ ہمیں لے جائیں۔ میں آپ سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ماں کے کلمات اب سے آئندہ کو ہمارے خوشخبری کے کام میں فرق ہوگا کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نہ نکال دیں۔ ہم سب ایک بار پھر ان کلمات کو اپنے دلوں پر کندہ کریں اور وہ عقل مند فرزند بنیں جو اپنا ایمان چٹان پر بناتے ہیں، تاکہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے خاندانوں، رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں، جان پہچان والوں، ساری قوم کے لوگوں اور ساری دنیا کے لوگوں کو بچائیں۔ امید کرتے ہوئے کہ آپ نے زیادہ فضل حاصل کیا ہے، میں آج کا وعظ ختم کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔